سننا، شعر سیکھنا، ایک دوسرے کو شعر سینڈ کرنا، شعر بھیجنا، یہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو آج اسی حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عثمان صاحب. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. سر شاعری کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں ہمارے. تو سب سے پہلا سوال ہے میرا کہ شاعری ہے کیا؟ آپ سادہ لفظوں میں کیسے ڈیفائن کریں گے شاعری کو؟ گلفام صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. موجودہ دور میں واقعتاً ایسا ہی ہے کہ شاعری کو بہت ہی زیادہ عروج ملتا جا رہا ہے. جی بہتر. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ صدیوں کی بات ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ سادہ لفظوں میں اس کو بیان کیا جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، جی جی، اسی طرح اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں سننا چاہتے ہیں تو شاعری تخیل کی تعبیر ہے. تخیل، امیجنیشن کی. جو انسان سوچتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے. وہ ہو بہو جو سوچتا ہے ویسے کا ویسے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہتا ہے، اسے شاعری کہا جاتا ہے. کیا میں آپ کو یہاں بہت ہی مقبول مصنف مولانا شبلی نعمانی کی بات کرتا چلوں. آپ نے کہا تھا کہ شاعری جذبات کی عکاسی کا نام ہے. کیا بات ہے، جیسے جذبات ہوں گے ویسی بات ہوگی. ویری گڈ. جی، تو اس حوالے سے میں اور ایک دو ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حساس لوگوں کی جو ہے نا ایک صنف ہے. جی. تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم جتنی بھی زبانوں سے جتنی ہمیں آگاہی حاصل ہے، مثال کے طور پر انڈو یورپین فیملی آف لینگویجز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جرمینک لینگویجز میں ہمیں انگلش آ جاتی ہے. تو انگلش میں سب سے پہلے جو ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ جیفری چوسر کی کینٹربری ٹیلز ملتی ہیں اور ویل آرگنائزڈ فارم میں. اسی طرح اگر ہم انڈو ایرانین فیملی آف لینگویجز کی بات کریں تو اس میں سنسکرت، وہ جتنے بھی وید ہیں، جتنے پران ہیں، گیتا وغیرہ، جو وہ ساری سنسکرت زبان میں لیکن شاعری کی زبان میں ہیں. پنجابی میں ہم دیکھ لیں، سب سے پہلے جو پنجابی ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے وہ جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، وارث شاہ، بلے شاہ، اسی طرح سلطان باہو. اردو کی بات کر لیں تو ولی دکنی، ٹھیک ہے، امیر خسرو، ٹھیک ہے، افسانہ جو کتنی دیر بعد آ کے سجاد حیدر یلدرم نے اور منشی پریم چند نے لکھنا شروع کیا. اسی طرح ناول کی بات کریں تو ابھی کہہ لیں کچھ عرصہ پہلے ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھا، لیکن سب سے پہلے ہمیں شاعری ملتی ہے. اسی طرح فارسی زبان کی بات کر لیں، پشتو کی بات کر لیں، عربی کی ہم بات کریں تو پری اسلامک ایرا جو ہے دور جاہلیت، اس میں نثر کا ہمیں وجود نہیں ملتا. ٹھیک ہے، وہ امراء القیس، زہیر بن نبی سلمہ، متنبی، وہ اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، وہ سارے جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے پڑھے لکھے، وہ ایک شاعری کی زبان میں بات کرنے والے. ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ شاعری ہی سب سے پہلے مقبول کیوں ہوتی ہے کسی زبان میں؟ ٹھیک ہے، لکھنے کے حوالے سے یا لینگویج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے شاعری سے ہی کام کیوں چلایا جاتا ہے؟ گلفام صاحب بہت اچھا سوال ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں اگر دیکھا جائے تو جو کھنڈرات تھے، جو محل تھے، وہاں پہ نقوش ہیں، سنگ تراشی ہے، مصوری آپ کو نظر آ جائے گی. ہر بندے کا جو نظریہ وہ الگ ہوتا ہے. جی بہتر. وہ اپنی بات کو نثر میں بھی کہنا چاہتا ہے، کوئی بندہ جو اپنی بات کو شعر میں کہنا چاہتا ہے، کوئی بندہ جو اپنی بات کو مصوری میں بیان کرنا چاہتا ہے. جی کیا تو بات ہے. اسی طرح ہر زبان، جی چاہے اردو ہے، چاہے انگریزی ہے، چاہے سنسکرت ہے، آپ نے جس کا ذکر کیا ہے، وہ بات کو سمجھانے کے لیے جس بندے کے پاس جو ہنر ہوتا ہے وہ اس کو آگے لے کے آتا ہے. جی بہتر. چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ نثر ہے، اور چاہے کوئی اور ہی صنف کیوں نہ ہو اس میں. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. ابھی آپ تو اسے آسان کہہ رہے ہیں لیکن سننے والے یہ کہیں گے کہ شاعری بڑی مشکل چیز ہے. غالب کو پڑھنا اگر شروع کر دے کوئی، ٹھیک ہے، یا اقبال، کبھی اکثر دو شکوہ کرتے ہیں، یار اقبال کو ہم نے سننا شروع کیا، وہ فلاں مصنف نے کہا یا فلاں مقرر نے کہا کہ علامہ اقبال کو پڑھیں، تو کلیات اقبال لے کے سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے لیکن لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، تو اسے آسان کیسے بنائیں گے آپ؟ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انور مسعود صاحب جو ہمارے شاعر ہیں پنجابی کے بھی اور اس کے علاوہ اردو میں بھی کہتے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ سر آپ اتنے اچھے شعر کیسے کہہ لیتے ہیں، اتنے اچھے اشعار کیسے یاد کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میموری شوق کا نام ہے. بالکل. سب سے پہلے شوق پیدا یعنی کرنا اگر پڑتا کوئی ہے. سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے کئی رستے ہیں، وہ تشریحات لے سکتا ہے، ڈکشنری کو یوز کرے مشکل الفاظ کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ٹھیک. یہ شوق کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہو. تو سر اس حوالے سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ شاعری کیوں کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یا شاعری کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، یا آج ہماری سوسائٹی کی جو بھی کیفیت، جو حالت بنی ہے، شاعری اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کی عدم برداشت کو، اسی طرح فرقہ واریت کو، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض کو، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے شاعری اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے.
میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ شاعر کا مطلب ہوتا ہے شعور رکھنے والا، جو اپنے معاشرے کا اور اپنے دور کی تمام جو حقائق ہے اس کی خبر رکھتا ہو، جی بہتر. چاہے وہ سیاسی ہے چاہے مذہبی ہے. تو جو بندہ شاعری کرتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ آگے کیا پہنچانا چاہتا ہے، جی بہتر. ہماری نسلوں تک کیا پہنچانا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علامہ محمد اقبال نے جو شعر اپنے زمانے میں کہا تھا وہ آج کے دور میں پورا اتر ہے اس پر. تو اس کا مطلب یہ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلاسیکل شاعری. کلاسیکل شاعری کا مطلب کیا ہے؟ جو موجودہ زمانے میں بھی ایسا لگتا ہو کہ وہ آپ ہی کی بات کہی گئی ہے. غالب کا شعر جو پہلے کہا گیا ہوا تھا وہ آج پڑھنے والا یہ اندازہ کرتا ہے کہ شاید یہ مجھ پر کہا گیا ہے. تو شاعری ایک حلاوت بھی ہے اور ایک مٹھاس بھی ہے جو انسان کے جذبوں کی عکاسی کرتا ہے اور انسانی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. بہت سے شعراء ہم نے دیکھے ہیں جو پہلے اپنی شاعری کر کے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بات آج بھی قابل غور ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کو اگر لاگو کیا جائے تو زمانہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ناظرین، شاعری کے حوالے سے یہ ہماری کچھ گفتگو پروفیسر عثمان صاحب کے ساتھ. اس حوالے سے اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ مزید سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. ہم آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.